بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ ویورز اس سے پہلے 2 ویڈیوز آپ کے پاس آ چکی ہیں اینگر کے اوپر کہ غصہ ہے کیا، اس کی وجوہات کیا ہوتی ہیں۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے غصے کو مینج کرنا، غصے کو قابو کرنا۔ تو جیسا کہ الحمدللہ ہم سب لوگ مسلمان ہیں، ہم نے ایک مسلمان ملک میں رہتے ہیں، تو ہمارے لیے سب سے پہلے ہم کہتے ہیں کہ ہمارا دین جو ہے وہ ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے۔ تو اسلام کے اندر غصے کو ایک فطری عمل کے طور پر دیکھا گیا ہے کہ غصہ آنا ایک فطری عمل ہے، لیکن اس کا اچھا یا برا اظہار جو ہے وہ میٹر کرتا ہے کہ آپ اس کو کیسے اچھے یا برے طریقے سے ظاہر کرتے ہیں۔ تو یہاں پہ اگر آپ دیکھیں تو اسلام یہ کہتا ہے کہ اگر آپ غصے کی حالت میں ہیں تو 6 طریقوں سے آپ اپنے غصے کو کنٹرول کر سکتے ہیں، اور بعض جو علماء ہیں، بعض جو عالم دین ہیں، انہوں نے اس میں ایک 7واں طریقہ بھی شامل کیا ہے۔ سب سے پہلے کہ اگر آپ کو غصہ آ رہا ہے تو آپ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں، یہ آپ کے غصے کو کم کرنے کا باعث بنے گا۔ دوسرا طریقہ، اگر آپ کھڑے ہیں تو بیٹھ جائیں، بیٹھے ہیں تو لیٹ جائیں۔ تیسرا طریقہ، آپ پانی پی لیں۔ چوتھا طریقہ اس میں یہ ہے کہ آپ وضو کر لیں۔ 5واں طریقہ، آپ نے ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، اس کو بار بار پڑھنا ہے۔ 6واں طریقہ، خاموشی اختیار کریں۔ اور 7واں طریقہ جو کچھ احباب، کچھ علماء بتاتے ہیں وہ یہ ہے کہ آپ درود شریف کثرت سے پڑھیں۔ تو یہ 6 طریقے جو ہیں، اور 7واں طریقہ جو ہمیں احادیث میں نہیں ملتا، لیکن یہ 7 طریقوں سے ہم اسلامی طور پر اپنے غصے پر قابو پا سکتے ہیں۔ اب اسلامک پوائنٹ آف ویو کے مطابق چیزیں میں نے آپ کو بتا دی۔ اس کے بعد آپ یہ دیکھیں کہ نفسیات جو ہے آج کل غصے کو کنٹرول کرنے کے اوپر بہت کام کر رہی ہے۔ تو اس میں میرے دوست ہیں طاہر علی، کینیڈا ہوتے ہیں، سائیکالوجسٹ ہیں، تو انہوں نے جو آج کل لیٹسٹ ٹیکنیکس جو CBT کے ماہر جو ہیں وہ استعمال کر رہے ہیں وہ مجھے انہوں نے بھیجی، اور وہ اگر ہم سمجھنے کے بعد ان کو استعمال کریں تو وہ ہمیں اینگر مینجمنٹ کے اندر بہت اچھے رزلٹس دے سکتی ہیں۔ اس کے اندر جو 5 ٹیکنیکس ہیں، اس میں پہلی سیلف مانیٹرنگ، کہ آپ نے اپنی ذات کو مانیٹر کرنا ہے، اس کے اوپر چیک اینڈ بیلنس رکھنا ہے کہ آپ سب سے پہلے جو ابتدائی علامات ہیں اینگر کی، اور ابتدائی جو اس کے سائنس ہیں، ان کو آپ ریکگنائز کریں، ان کو جانیں۔ آپ کو پتا ہو کہ ابھی میری آواز تبدیل ہو رہی ہے تو اس کے بعد میں غصے میں آ جاؤں گا، میرے مسلز جو ہیں وہ سخت ہو رہے ہیں، ان کے اندر تناؤ آ رہا ہے، اسی طرح میرے چہرے کے اندر تبدیلیاں آ رہی ہیں، میری باڈی لینگویج چینج ہو رہی ہے۔ تو آپ کوشش کریں کہ ایسی تمام تبدیلیوں کو آغاز میں ہی ختم کر دیں۔ اور اس کے بعد دوسرا جو سٹیپ ہے کوگنیٹو ڈسٹینسنگ، کہ جب بھی کوئی ایسی چیز واقعہ ہو تو سب سے پہلے آپ نے اپنے آپ کو یہ بتانا ہے کہ آپ کا غصہ بنیادی طور پر واقعات کی وجہ سے نہیں بلکہ ان کے نتائج کی وجہ سے ہوتا ہے، کہ آپ جیسا سمجھتے ہیں کہ اس واقعے کے نتائج کیا ہوں گے تو پھر آپ اس کے مطابق اپنا رسپانس دیتے ہیں۔ مثلا اگر آپ کو لگے کہ ایک آپ کا ملازم لیٹ آیا ہے اور اس کی لیٹ آنے کی وجہ سے آپ کی آرگنائزیشن کا نقصان ہو رہا ہے، یا آپ گھر میں ہیں، آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کی وائف نے یا آپ کے ہسبینڈ نے کچھ ایسا کیا ہے جس کے بیڈ ایفیکٹس آپ کے بچوں پر آئیں گے، تو اس صورت میں آپ غصے میں جا سکتے ہیں۔ لیکن آپ کوشش کریں کہ آپ تھوڑا سا وقت لیں، تھوڑا سا وقفہ لیں، اور اس کے بعد اگر آپ نے اپنے غصے کا اظہار کرنا ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ اس کا اظہار ضروری ہے، تو وہ آپ اسرٹیو انداز میں کریں۔ اسرٹیو انداز کہ آپ شروع کریں کہ دیکھیں آپ نے ایسا کیا
مثلاً آپ کا ملازم لیٹ آیا ہے، آپ اسے بتائیں کہ آپ کے لیٹ آنے کی وجہ سے آپ کا دوسرا ساتھی جس نے چھٹی پر جانا تھا وہ آپ کے لیٹ آنے کی وجہ سے 1 گھنٹہ لیٹ چھٹی پر جا سکا ہے، یا آپ کے لیٹ آنے کی وجہ سے آرگنائزیشن کا فلاں جو کانٹریکٹ تھا وہ منسوخ ہو گیا۔ تو اس وجہ سے آپ جب اس کو دلیل کے ساتھ بات کریں گے تو آپ کے غصے کا اظہار بھی ہو جائے گا اور امپلائی کو سمجھنے میں آسانی ہوگی۔ تیسری بات ہوتی ہے کہ آپ پوسٹ پونمنٹ، کہ آپ اپنے غصے کا فوری رد عمل نہ دیں بلکہ تھوڑا سا وقفہ دیں، تھوڑا سا گیپ ڈالیں تاکہ آپ اپنے غصے کے کانسیکوینسز کو سمجھنے کے قابل ہو جائیں۔ مثلاً آپ لمبا سانس لیں، واک پر نکل جائیں، اپنی کوئی اور ایکٹیویٹی، کوئی آپ ٹی وی دیکھ سکتے ہیں، آپ نماز پڑھ سکتے ہیں، یا جو بھی آپ اپنے دوست کے ساتھ فون پر 2-4 منٹ کی گپ شپ لگا سکتے ہیں۔ تو یہ سارا کرنے کے بعد پھر آپ اپنے احساسات کا جائزہ لیں۔ اگر تو آپ سمجھیں کہ اب بات کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے تو پھر اس بات کو ختم کر دیں، لیکن اگر اس کے باوجود بھی آپ کو لگے کہ آپ کے اندر جذبات جو ہیں وہ غصے والے، ناپسندیدگی والے موجود ہیں، تو پھر کوشش کریں کہ جیسا آپ کو پہلے بتایا کہ آپ assertive وے کے اندر ان جذبات کا، ان احساسات کا اظہار کریں، نہ کہ وہ پیسیو یا اوپن ایگریشن کی صورت میں ہو۔ چوتھے نمبر پر وہ کہتے ہیں کہ ماڈلنگ ورچو۔ تو یورپین جو ہے وہ اکثر اس کے لیے ارسطاٹل، سوکریٹس، پلیٹو کی ایگزامپلز دیتے ہیں، اور یا پھر وہ کہتے ہیں کہ آپ اپنے ارد گرد نظر دوڑائیں اور کسی بھی ایسے انسان کو جس کو آپ پرابلم سالور سمجھتے ہیں، جس کو آپ سمجھتے ہیں کہ اس آدمی کے پاس ہر مسئلے کا حل موجود ہوتا ہے، یا آپ اپنی پریشانی میں اس آدمی کی طرف رجوع کرتے ہیں، تو آپ یہ دیکھیں کہ غصے کو کنٹرول کرنے کے لیے وہ کیا کرتا ہے۔ لیکن ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے اگر ہم اپنا جائزہ لیں تو ہمارے لیے سب سے بہترین ذات، سب سے بہترین اسوہ حسنہ جو ہے وہ ہمارے نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ غصے کے اندر انہوں نے اپنے بہت جانی دشمنوں کو معاف کر دیا۔ تو یہاں سے ہمیں پتہ لگتا ہے کہ جو فارگیونیس کی سائیکالوجی ہے وہ بھی آپ کے غصے کے اندر کمی کا باعث بنتی ہے، یا وہ غصے کو کنٹرول کرنے میں مدد کرتی ہے۔ اسی طرح آپ اپنے ارد گرد اور ایسے افراد کو تلاش کر سکتے ہیں اور ان کی شخصیت کو ماڈل بنا کر آپ اس پر عمل کر کے اپنے لیے بہتر نتائج نکال سکتے ہیں۔ اور آخری چیز فنکشنل انالیسس ہے کہ آپ جب غصے کی حالت میں ہوں تو سب سے غصے کے اظہار سے پہلے آپ دونوں چیزوں کا ایک انالیسس کریں کہ اگر آپ غصہ کرتے ہیں تو اس کے کیا نتائج نکلیں گے، اور اسی طرح اگر آپ ریزن سے، دلیل سے، assertiveness سے کام لیتے ہیں تو اس کے کیا نتائج ہوں گے۔ جب آپ ایک انالیسس کر لیں، مثلا آپ غصے کی حالت میں کسی کو قتل کر سکتے ہیں، آپ غصے کی حالت میں کسی کو چوٹ مار سکتے ہیں، آپ کی غصے کی حالت میں کسی کو گالی نکال سکتے ہیں، لیکن اگر آپ ریزن کے اوپر سوچیں تو پھر آپ اسے بٹھا کر assertive انداز میں بتا سکتے ہیں کہ آپ کی اس حرکت یا آپ کے اس کام کی وجہ سے مجھے دکھ ہوا ہے، مجھے تکلیف ہوئی ہے، یا آپ کے اس کام کی، اس عمل کی وجہ سے آرگنائزیشن کو یا میرے گھر کو یہ نقصان ہوا ہے۔ تو پھر آپ دونوں میں سے فیصلہ کریں کہ آپ نے اینگر کے اوپر جانا ہے یا ریزن کے اوپر جانا ہے۔ تو یہ کچھ ایسی ٹیکنیکس ہیں جن پہ اگر آپ عمل کریں تو آپ اپنے غصے کو کنٹرول کر سکتے ہیں۔ خوش رہیں، مثبت سوچیں، مثبت جئیں۔ اللہ حافظ۔